طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی رسول کے دوستوں میں سے آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. بھائی لوگ ہیں نا, پریشان ہوتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, آتے تھے رسول کی خدمت میں اور کہتے تھے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, آپ دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دے. تو کان من عادت ہی علیہ السلام, تو پیغمبر کی عادت تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے دعا کے لیے اور کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان, پروردگار اس شخص کی پریشانی کو دور کر دے بے حق علی ابن ابی طالب. سننا جملے سننا, لیکن مجھے جانا آگے. اللہم فضائل مرتضی بھی ہمارا ذہن میں محفوظ رہے, حنفی بزرگ ہیں. اللہم ارحم علی فلان بے حق علی ابن ابی طالب, پروردگار تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا, تو فلاں شخص کی پریشانی کو دور کر دے. کانا, ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا, واقعے کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کانا من سیرت ہی علیہ السلام, نبی کی سیرت یہ تھی کہ علی کا واسطہ دیا کرتے تھے. سنتے سنتے لوگوں کے کان پک گئے, بے حق علی ابن ابی طالب, بے حق علی ابن ابی طالب, بے حق علی ابن ابی طالب. ایک دن جب رسول نے دعا کی اللہم ارحم علی فلان بے حق علی ابن ابی طالب, ایک نے دوسرے سے کہا, اب نام نہیں ہے واقعی میں, کسی شخص نے کسی شخص سے کہا کہ بھئی آخر بات کیا ہے, یہ آخر بات کیا ہے کہ رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں علی کا وسیلہ, علی کا واسطہ, یہ آخر بات کیا ہے, یہ ہمارا اور تمہارا نام کیوں نہیں لیتے؟ عجیب بات ہے بھائی, سنیے گا, اور یہ روایت سننے کے قابل ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. یہ آخر بات کیا ہے کہ جب رسول دعا مانگتے ہیں علی کا وسیلہ قرار دیتے ہیں, بھائی آخر ہم بھی موجود ہیں, تم بھی موجود ہو, تو تمہارا یا ہمارا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو تسلی کے لیے دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی مت گھبراؤ, ابھی تو ہم پریشان ہیں نا, ابھی تو ہم پریشان ہیں, اس لیے علی کا وسیلہ ہے اور علی کا واسطہ ہے. اس دن کا انتظار کرو جب علی پریشان ہو, تو جب علی کہیں گے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے, تو اب ظاہر ہے کہ یا تمہارا وسیلہ ہوگا یا میرا وسیلہ ہوگا. میں نے بڑی زحمت دی, لیکن یہ جملہ سننے کے قابل ہے. بھائی یہ واقعہ مکے کا ہے, واقعہ مکے کا ہے. رسول نے ہجرت کی, مکے کی زندگی ختم ہوئی, مکے سے سفر اختیار کیا, مکے کا زمانہ گزر گیا, رسول نے ہجرت کی, مدینے آئے, ہجرت کا پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, ہجرت کا چوتھا سال آیا. نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. اب لوگ استفادہ کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے, علم حاصل کرتے تھے, سارے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور وہی سے علی نے چیخ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ دن آ گیا, یعنی لوگ بھولے نہیں تھے, یعنی 4 سال پرانی بات اتنی حافظے میں حاضر تھی کہ فوراً ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا اب رسول کا جملہ سننا, آج علی کے لیے رسول دعا کریں گے, علی کے لیے کریں گے, تو جب علی کے لیے کریں گے تو واسطہ یا تمہارا ہوگا یا میرا ہوگا. اب سارے کان متوجہ ہوئے قول رسول کی طرف, اور ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ کو بلند کیا اور کہنے لگے اللہم, بھائی توجہ رکھنا, اس جملے کے لیے زحمت دی, اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بے حق علی ابن ابی طالب. عجیب مسائل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب, پروردگار علی کی پریشانیوں کو دور کر, علی ابن ابی طالب کی پریشانیوں کو دور کر, بے حق علی ابن ابی طالب, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی. کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بے حق علی ابن ابی طالب, اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا. تو ایک مرتبہ رحمت نے جلال کے عالم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو, جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی کا واسطہ دیتا ہوں.